اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائی دوستو، میں آج کی جو ویڈیو بنا رہے وہ گناہ اور نیکی کے بارے میں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیک ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر۔ میرے محترم دوستو، رب ذوالجلال نے بعض چیزوں کے بارے میں کرنے کا حکم دیا ہے اور بعض چیزوں کے نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے اور آپ نہ کر لے تو بعض چیزوں سے آدمی گناہگار ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اگر نہ کر لے تو یا تو نوافل ہوتے ہیں یا مستحبات میں سے ہوتے یا سنت میں سے ہوتے ہیں، سنت پہ آدمی ملامت ہو جاتا ہے، اور فرض نہ کرنے پر آدمی گناہگار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو جن چیزوں کے بارے میں حکم دیا ہے کہ ان کو نہ کر لے اور آپ کر لے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جھوٹ سے منع فرمایا ہے اور آپ جھوٹ بول رہے، تو میرے محترم دوستو جھوٹ بولنا حرام ہے اور ان کے کرنا گناہ ہے۔ اور میرے محترم بھائی دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے عدل اور احسان کے بارے میں۔ تو میرے محترم دوستو، ایک تفسیر میں اس آیات کی مبارکہ میں لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ یہ اتنا جامع آیات ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں جو چیزیں اللہ کے ہاں نزدیک اور آدمیوں کی نزدیک معاشرے کی نزدیک اخلاق حسنہ میں سے شمار کیا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں وہی چیزوں کی حکم دیا ہے اور دیا گیا، اور جو چیزیں معاشرے میں بد یعنی اخلاقی طور پر اور معاشرتی لحاظ سے بد میں سے برا شمار کیا جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو برا بھی شمار کیا گیا۔ لہٰذا میرے محترم دوستو، اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ اگر کسی نے جھوٹ بول دیا تو جھوٹ بولنا حرام ہے اور اس نے اس سے گناہ کما لیا۔ تو میرے محترم دوستو، ایک دن ایک عورت اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ میرے بچے آ جاؤ، میں کچھ آپ کو دے رہا ہوں۔ تو بچہ آ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف رکھے ہیں اور ان بچے کو کچھ گجور وغیرہ بھی دے دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے ان کو گجور نہیں دیا تھا، کچھ نہیں دیا تھا، تو یہ اللہ کے ہاں جھوٹ بولنے والوں میں سے لکھا ہوگا، یعنی آپ کی یہ
گناہ لکھا ہو جائے گا۔ آپ نے یہ دھوکہ جو دیا، آج کل ہمارے اس زمانے ہمارے معاشرے میں کتنا جھوٹ بول رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے احادیث کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے تمام جھوٹ بولنے تمام ہر قسم کی طرح جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے، اور ان کے کرنا حرام ہے، اور اگر کسی نے کر لیا تو یہ گناہگار ہے، اور ان پر اللہ سے مغفرت مانگنا ضروری ہے ہر وقت، اور یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم کو ینہا عن الفحشاء والمنکر، یعنی فحاشی اور بد منکرات سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو منع فرمایا ہے۔ فحاشی جو فحشا ایک تفسیر میں آتا ہے کہ فحش ہر وہ گناہ ہے جو کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو، سب گناہوں کو فحش کہا جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے آدمی کو ہر انسان، آدمی ہو یعنی مرد ہو عورت ہو، ان کو چاہیے کہ وہ گناہ سے بچا لے۔ اپنے معاشرے میں جو گناہ کھرا رواج ہے، ان کے بارے میں اگر انسان کے اندر اتنا طاقت ہو کہ خود منع کر لے، اگر اتنا طاقت تو بھی نہیں ہو تو دل میں ان کو برا مان لے، تو اس حدیث پہ عمل فرمائیے، اور علاقے کی جو رواج ہوتے ہیں، علاقے میں جو گناہ رائج ہے، دھوکہ ہے، فحاشی ہے، زنا ہے، لواطت ہے، اسی طرح تمام مسائل پہ ہم اگر سوچ لیں تو ان کے بارے میں ہم سوچ فرما کر کے اگر اتنا کر سکتے کہ ہم خود منع فرمانے کی اگر توفیق اللہ تعالیٰ نے دیا ہو تو منع کر لے، اگر اس کا توفیق نہیں دیا ہو تو دل میں تو برا ماننا ایمان کی جز میں سے ہے، اور یہ ادنا سا ایمان ہے۔ تو میرے محترم دوستو بھائیو سے سب سے گزارش ہے کہ آج کی ویڈیو آپ سب کو گناہ کے بارے میں ضرور پسند ہوگا، اور آگے انشاءاللہ شیئر کریں گے تاکہ اور لوگ ان سے بچ جائے اس طرح گناہوں سے، اور آگے ایک ویڈیو بھی گناہ کے بارے میں تفصیلی طور پر بنائیں گے، لیکن ابھی تو وقت تھوڑا تھا، اسی وجہ سے ہم نے وقت کی لحاظ کرتے ہوئے اس ویڈیو کو بنا دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہم سب اللہ تعالیٰ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے اوپر رحم کا معاملہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ہر انسان جو ہوتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں جن گناہوں میں مبتلا ہو، اللہ تعالیٰ ان کی چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔